پہلی شعبان اور کچھ روایات میں 5 جمادی الاولیٰ 6 ہجری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ معصومہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں ایک معصومہ عالمہ غیر معلمہ شریکت الحسین کی ولادت ہوتی ہے۔ جیسے ہی ولادت ہوتی ہے تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاں تشریف لے آتی ہیں اور عرض کرنے لگتی ہیں کہ اے کائنات کے امام، جیسے کہ میرے والدین سفر پر گئے ہیں تو آپ اس مولودہ کا خود نام رکھیں۔ تو اس کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے زہرا، میں رسول پر کیسے سبقت لے سکتا ہوں، آپ انتظار کریں۔ جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آئیں گے تو وہ خود اس مولودہ کا نام رکھیں گے۔ جب کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آتے ہیں تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے آتی ہیں اور عرض کرنے لگتی ہیں کہ بابا جان، میری اس بیٹی کا نام آپ خود رکھیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری لخت جگر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خداوند متعال پر سبقت لے لوں اور میں نام رکھ لوں؟ انتظار کریں، اس کا نام خداوند متعال رکھیں گے۔ بس کائنات کے رسول کے الفاظ ختم ہی نہ ہوئے تھے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کرنے لگے السلام علیک یا رسول اللہ، کہ اے کائنات کے رسول، میرا آپ پر سلام ہو، اور خداوند متعال نے بھی آپ پر سلام بھیجا ہے، اور خداوند متعال فرماتا ہے کہ اس کا نام زینب رکھیں، کیونکہ اس کا نام میں نے لوح محفوظ میں زینب لکھ دیا ہے۔ اس لیے کتاب خصائص زینبیہ میں آیت اللہ جزاری صاحب اپنی اس کتاب میں جملے لکھتے ہیں کہ ان اللہ کما زین العرش باسماء اہل البیت زین المحفوظ باسم زینب الکبریٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عرش کو اہل بیت کے ناموں کے ذریعے سے زینت بخشی، اس طرح لوح محفوظ کو اللہ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے اسم کے ذریعے سے زینت بخشی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ نام زینب 2 لفظوں سے نکلا ہوا ہے، ایک زین، دوسرا اب۔ زین عربی میں زینت کو کہتے ہیں اور اب عربی میں باپ کو کہتے ہیں، یعنی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے باپ کی زینت، یعنی جو ہستی اپنے باپ کے لیے بھی زینت بنے اسے سیدہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس ہستی کا نام ہے جن کا بچپن 5 معصوموں کے درمیان میں گزرا، اور روایات میں ملتا ہے کہ 5 سال تک تقریباً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ رہی، اور اس کے بعد اپنے بابا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ رہی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس ہستی کا نام ہے جن کی والدہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی ہستی ہے کہ جن کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہ ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی بھی ماں ہے، جس کے استقبال کے لیے خود رسول کائنات اٹھ کھڑے ہوں اسے سیدہ زہرا کہتے ہیں۔ اور ان کے والد محترم مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جن کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا علی، آپ سے محبت رکھنے والا ہی مومن ہے اور وہی جنتی ہے، اور آپ سے بغض رکھنے والا صرف و صرف منافق ہے اور وہی جہنمی ہے۔ اس ہستی کا نام ہے علی کہ جس سے دین اسلام کی تکمیل ہوتی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہوئے نظر آئے کہ اے کائنات کے رسول، اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اگر حجاب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پر بات کی جائے تو سید عبد الحسین اپنی
اپنی کتاب حیات سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پردے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر جاتی تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ امام کائنات امام علی علیہ السلام اور دائیں طرف حضرت امام حسن علیہ السلام اور بائیں طرف حضرت امام حسین علیہ السلام ہوتے تھے، اور جیسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب پہنچتے تو فوراً مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام جلدی جلدی قبر کے قریب آ جاتے اور وہاں پہ جو دیے جل رہے ہوتے ان کو جلدی جلدی بند کر دیتے۔ تو اس وقت امام حسن علیہ السلام سوال کرتے کہ اے میرے بابا جان آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے لخت جگر، یہاں پر جو روشنیاں جل رہی تھی کو بجھا دیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کسی کی میری بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پر نظر نہ پڑ جائے۔ اور یحییٰ المازنی روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پڑوس میں بہت مدت تک مدینے میں رہا، لیکن میں نے کبھی بھی ان کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ان کی کبھی آواز سنی۔ اور اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی عبادت کی طرف رخ کیا جائے تو خواتین میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جیسی کوئی عابدہ نہیں ملتی۔ اپنی ماں کی طرح ساری رات عبادت کیا کرتی تھی اور اکثر طور پر تلاوت قرآن کیا کرتی تھی۔ جناب سیدہ فاطمہ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی روایت کرتی ہے کہ 11 محرم کی رات ہر عورت رو رہی تھی، لیکن اس جگہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پوری رات محراب عبادت میں عبادت کر رہی تھی اور خداوند متعال سے استغاثہ کر رہی تھی۔ اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام 10ویں محرم کے دن اپنی شہادت سے پہلے اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے وصیت کرتے ہیں کہ یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، کہ اے میری بہن مجھے نماز تہجد میں کبھی نہیں بلانا۔ اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے علم کی بات کی جائے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو عالمہ غیر معلمہ کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب 10 محرم کے دن تمام مرد شہید ہو چکے تو جب شام غریبہ میں لعینوں نے خیموں کو آگ لگائی تو اس وقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وقت کے امام مولا سجاد علیہ السلام سے سوال کرتی ہیں کہ بھیا سجاد بتائیں کہ اب ہم کیا کریں، آیا یہیں پر جل کر مر جائیں یا باہر نکلیں؟ تو اس وقت مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میری پھوپھی اما انت عالمۃ غیر معلمہ، کہ اے پھوپھی اما آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ مجھ سے سوال کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تمام خواتین کو قرآن کی تفسیر کا درس دیا کرتی تھی۔ اور اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں بات کی جائے، جب 10ویں محرم کے بعد سید زادیوں کو بازاروں میں لایا گیا اور اس کے بعد کوفہ کی دربار اور اس کے بعد شام کی دربار، جب ان درباروں میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے خطبے دیے تو لوگوں کی زبانوں پہ یہ آوازیں گونجنے لگی کہ پھر سے علی کیسے آ گئے، یہ کون ہے جو علی کی طرح خطبہ دے رہا ہے، وہی دبدبا اور وہی فصاحت و بلاغت۔ اور اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شادی پر بات کی جائے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا عقد اس شخص سے ہوا جس کے لیے یہ لقب پایا جاتا ہے بحر الجود، یعنی سخاوت کا سمندر۔ جناب عبداللہ کو سخاوت کے سمندر سے مشہور جانا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ جب ایک دن جناب عبداللہ زمین پر ایسے کھیل رہے تھے تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے کہ عبداللہ بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ تو عبداللہ نے بچپن کے زمانے میں یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں تجارت کر رہا ہوں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا اے عبداللہ اللہ تیری تجارت میں برکت دے۔ تو بس جیسے ہی یہ رسول کے الفاظ نکلے اور اس کے بعد جب جناب عبداللہ بڑے ہوئے اور تجارت کی تو جناب عبداللہ
عبداللہ کی تجارت میں اس طرح برکت ہوئی کہ مدینہ حتیٰ کہ ملک شام تک عبداللہ سے بڑا کوئی تاجر نظر نہیں آتا تھا، اور یہاں تک کہ جب بھی مدینے میں یا کہیں پر بھی قحط پڑتا تو اس وقت جس شخصیت سے مدد مانگی جاتی اس کو عبداللہ کہتے ہیں۔ جناب سیدہ کے القاب جو روایات میں ملتے ہیں: عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، عارفہ، موثقہ والفاضلہ، کاملہ، عابدائے آل علی، معصومۃ الصغریٰ و امینۃ اللہ، نائبۃ الزہرا، نائبۃ الحسین، عقیلۃ النساء، شریکۃ الشہداء، شریکۃ الحسین، والبلیغہ والفصیحہ و ام المصائب۔ سیدہ کی اولاد کے بارے میں جو ملتا ہے کہ سیدہ کی اولاد عون بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ، عباس بن عبداللہ، علی بن عبداللہ اور ام کلثوم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔